ऐवान बाला के इजलास में सहाफ़ियों ने बायकॉट कर दिया। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों का इस्तेसाल और मीडिया हाउसेस की बंदिश के मुतालिक पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सेनेट पार्लिमानी गैलरी से वॉकआउट हो गया। चेयरमैन सादिक संजानी की ज़ेर सदारत इजलास में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का ऑनलाइन और जिन्ना अखबार के दफ्तर पर छापे, मोहसिन बेग पर तशद्दुद, न्यूज़ वन की बंदिश और इकरारुल हसन पर तशद्दुद के खिलाफ सेनेट से वॉकआउट कर दिया। जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की हिदायत पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेटर एजाज चौधरी साफ़ियों को मनाने प्रेस गैलरी पहुंच गए। इस मौके पर चेयरपर्सन वॉकआउट कमेटी नैयर अली ने कहा, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी पर छापे, न्यूज़ वन की बंदिश, मोहसिन बेग और इकरारुल हसन पर तशद्दुद का मामला पार्लिमान के सामने रखना चाहते हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों पर दबाव के लिए FIA और पैमरा का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत, आज़ादी राय पर पाबंदी है। इस मौके पर सदर PRA सिद्दीक साजिद ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ, जबकि सहाफ़ियों के खिलाफ हुकूमत के हालिया इक़दाम आज़ादी राय पर कदगन हैं। मोहसिन बेग के केस, न्यूज़ वन की बंदिश और इकरारुल हसन पर तशद्दुद के मामलात पर इंसाफ दिया जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते और देखते हैं। आप दोनों एजाज चौधरी साहब, आप दोनों अब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहसियत चेयरपर्सन वॉकआउट कमेटी आपका ना सिर्फ शुक्रिया अदा करती हूँ बल्कि इस बात पर भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जिस तरह से फौरी तौर पर उठकर आए हम लोगों की बात सुनने के लिए। आज हमने सेनेट की गैलरी से वॉकआउट किया और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जिस तरह से सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग पर न सिर्फ ये कि गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, ना कोई वारंट था, ना कोई कानूनी जवाज़ मौजूद था, और उसके साथ साथ उन पर तशद्दुद किया गया हवालात के अंदर, और उसके बाद से अब भी जो है वो जिना और ऑनलाइन में ना सिर्फ ये कि FIA की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं बल्कि वहाँ पर बाकायदा घेराव किया गया है। इसके साथ साथ न्यूज़ वन की जो नशरियात है उस पर गैर कानूनी तौर पर जो है और गैर एलानिया एक बंदिश का सिलसिला जारी है, और कई रोज से न्यूज़ वन की नशरियात मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ ये कि बंद है और अगर कहीं पर खोली गई है तो वहाँ पर जो है वो बिल्कुल आखिरी नंबर्स पर डाल दी गई है। पैमरा की जानिब से नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का जवाब देने का इंतजार किए बगैर जो है ये नशरियात बंद की गई और पैमरा जो है वो केबल ऑपरेटर्स पर अभी भी दबाव जारी रखे हुए। इसके बाद तीसरा जो हमारा बुनियादी मुद्दा है वो है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, उस पर तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है वो न सिर्फ उसकी मजम्मत करती है बल्कि सरापा एहतजाज है। PFUJ की जानिब से भी आज एक मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है इन्हीं तीनों इशूज़ के ऊपर, और इसीलिए जो है वो आज वॉकआउट न सिर्फ उसकी मजम्मत करती है बल्कि सरापा एहतजाज है। PFUJ की जानिब से भी आज एक मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है इन्हीं तीनों इशूज़ के ऊपर, और इसीलिए जो है वो आज वॉकआउट भी किया गया है। तो आप अहबाब की नज़र की तमाम जो हैं ये हम अपने मसाइल जो है वो रख रहे हैं। सदर PRA सिद्दीक साजिद साहब से गुजारिश करूँगी। जाजी साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाएं। ये हम कोई इसको इंफरादी मसला तो नहीं समझते क्योंकि ये हमारे लिए तो एक आज़ादी सहाफ़त का इशू बन गया है कि तनकीद जो है वो बर्दाश्त ये हुकूमत नहीं कर रही बिल्कुल ही, और ऐसे इक़दाम लिए जा रहे हैं जो कि कभी तो मुशर्रफ या किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं लिए गए थे। हम इस बात पे नहीं चाहते कि उन्होंने गन ताने या हवाई फायर किया वही किया। हम कहते हैं कि जो तरीकाकार इख्तियार किया गया उसकी जो है वो बिल्कुल जो है कोई कानूनी हैसियत नहीं। कल एडिशनल जो सेशन जज थे उन्होंने एक फैसला दिया, उस फैसले को भी नहीं माना गया और उनका जाकर इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत से रिमांड लिया गया। अब मोहसिन बेग साहब को यानी कि दहशतगर्द करार दे दिया गया, ATA उनके ऊपर लगा दी गई एक सहाफ़ी के ऊपर। इतना भी नहीं जो है वो आगे जाना चाहिए और कि ये सारी चीजें हो जाएं। हालांकि जो मुराद सईद की एप्लीकेशन है उसमें किसी तौर पर भी वो आप देख लें जो FIA का केस है उसमें किसी तौर पर भी ये बात नहीं लिखी गई कि उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में बेग साहब ने कोई बात की है या उसमें मुराद सईद का उन्होंने नाम लिया हो। उन्होंने रेहाम खां की किताब का जिक्र किया, यही पैमरा के नोटिस में भी ये बात उसमें लिखी हुई है। तो लेकिन उसके बावजूद जो 9 बजे सुबह 9 बजे लाहौर के FIA ऑफिस में मुराद सईद की जो है वो एप्लीकेशन जाती है और 9:15 बजे बेग साहब के घर पे रेड कर दिया जाता है और उनको फिर बगैर वारंट के और बगैर इजाजतनामे के पुलिस की मदद से थाने जाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और FIR उसके बाद काटी गई।
اور اس کے بعد پھر جو انسداد دہشت گردی والا ایشو آ گیا، ہم تو پھر ان کے شام کو ان کے رات گئے، ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ آپ لوگوں کی جو نیک نامی ہے، جاجوئی صاحب حکومت کی جو نیک نامی، اس میں کسی اضافے کا باعث نہیں بن رہی. آپ جو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے خلاف بات کرے گا، اس کو آپ سبق سکھانے کے لیے ATA لگا دیں، یہ کر دیں، یہ ساری چیزیں. پھر اقرار الحسن کے اوپر جو کچھ کیا گیا، وہ تو سول خفیہ ایجنسی آئی بھی، سیدھا نام دوں گا، انہوں نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد جو باتیں وہ کہنے نہیں چاہیے کہ ان کی پوری ٹیم کو، ان کے نازک آزاد تک جو ہے، ان کو جو ہے وہ کرنٹ لگایا گیا، بری طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر نیوز 1، اس کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئی، کبھی اس کو آگے کے نمبر پہ، کبھی پیچھے کے نمبر، کبھی بالکل جو پیمرا کی جانب سے احکامات دیے گئے کیبل آپریٹر کے اس کو بند کر دیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، تو یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تو آئین کا آرٹیکل 10 ہے، 19 ہے، جتنے بھی ساری ہیں وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اظہار رائے کی. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چلے جی انہوں نے اگر کوئی ذاتی طور پہ یا ان کا کوئی ہے کیس ہے، اس پہ یا ان کا کوئی ہے کیس ہے، وہ اس کو فیس کرے. ہم بھی اس کا جو ایک ٹرائل ہے وہ ہونا چاہیے جس نے بھی کیا ہے، لیکن فیئر ٹرائل ہو. عدلیہ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، ہماری PRA پارلیمنٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے. ہم تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہی آواز جو ہے بلند کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے آج کا ہمارا واک آؤٹ، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو میں نے اپنی گزارشات کرنے کے کر دی، اس معاملے کا آپ نوٹس میں انصاف کے تقاضے پورے کریں. اور یہ جو بالکل جو انتقامی کاروائیاں، سیاسی انتقامی کروائیاں، کہ اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے، یہ میری بات پسند نہیں ہے، تو آپ یہ ان کو اٹھا لیں، تشدد کا نشانہ بنائیں اور احکامات کسی اور طرف سے. اب یہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ میں اگر کہہ دوں جی اعجاز صاحب سینیٹر نہیں بن سکتے یا مرزا فریدی صاحب ڈپٹی چیئرمین نہیں ہے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح صحافی کون ہے، کون صحافی نہیں ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ کسی کو بھی، ہر ایک کو پتا ہے کہ صحافی کون ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ اندر جا کر ہمارا یہ معاملہ اٹھائیں اور ہمیں انصاف دیں. ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں، انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کریں. اور یہ جو سیاسی انتقام، میڈیا کے خلاف جو کاروائیاں جاری ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بند کریں. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی احتجاج ہوا، آج بھی ہوا. اور پھر ایک اور بات ہے مرزا صاحب آپ کو بتانے کی، ہماری آرگنائزیشن ہے آن لائن جناح، وہاں پہ چلے بیگ صاحب اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، اعجاز صاحب وہاں کے دفتر پہ 4 مرتبہ FIA رات چھاپا مارا. وہاں پہ کچھ نہیں ہے، 60-70 ملازمین کام کرتے ہیں. وہاں کے دفتر پہ 4 مرتبہ FIA رات چھاپا مارا. وہاں پہ کچھ نہیں ہے، 60-70 ملازمین کام کرتے ہیں. خواتین بھی شامل ہیں، مسلح ہو کر آئے، پولیس لے کر آئے، اور وہاں پہ انہوں نے تلاشی لینی. ہم نے کہا جو چیز آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. جو چیز آپ کہیں گے، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، بیگ صاحب کا یہ ہے فلاں، ہم نے کہا وہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے گھر پہ، یہاں پہ کچھ نہیں ہے. وہ آ کے وہ ملازمین کو ہراساں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اسلحہ نکال لیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ نوٹس لیا جائے. بہت شکریہ. جی جناب صدیق ساجد صاحب اور PRA کے اراکین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، اور سیاسی کارکن اور جو صحافی ہیں یہ جدوجہد کی علامت ہیں کسی بھی مہذب معاشرے میں. اور ساری زندگی ہماری تو اس طرح کی گزری ہے کہ صحافیوں کے ساتھ مل کے ہم نے سیاست کی ہے. اس لیے میں تو بہت احترام کرتا ہوں جو بھی احباب رپورٹنگ اور اس سطح سے اٹھ کے کسی بھی منصب تک چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا احتجاج بجا ہے اور آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، اور جہاں تکلیف پہنچتی ہے آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی جناب چیئرمین تک پہنچا دیں گے، اور یہ فریضہ ڈپٹی چیئرمین صاحب ادا کریں گے. جہاں تک اقرار الحسن صاحب کے واقعے کی تعلق ہے، اس میں حکومت پوری طرح ان کے ساتھ ہے، اور انفارمیشن منسٹر کے اس کے اوپر موقف بھی آ چکا ہے. ہم ادارے کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کر چکے ہیں اور اقرار الحسن صاحب کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اور کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ اس سلسلے میں زیادتی ہو. جو بھی انصاف کے تقاضے ہوں گے اس سلسلے میں پورے کیے جائیں گے. دوسری بات نیوز 1 کی گئی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سارے ادارے کو
تو شاید مطمئن نہیں کرنا چاہیے، اس کو زیر بار نہیں لانا چاہیے. جو لوگ جو بات کرتے ہیں انہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. البتہ وہ پیمرا کا ایک، آپ کو معلوم ہے، آپ ہی کا ادارہ ہے اور اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ریزالو کرنے میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز بنیں گے. تیسری بات یہ رہی ہے، دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ محسن بیگ صاحب کو میں بھی عرصہ دراز سے جانتا ہوں اور ہی از مور دین این جرنلسٹ. تو اس لیے ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں اور یہاں پر تو ہم اس کے اوپر کوئی نقد بحث نہیں کر سکتے. چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پر بھی انصاف کے تقاضے. جی بالکل. اور بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جو آپ کے دفاتر ہیں، کیونکہ مجھے رات ہی جب 10:00 پہ افضل بٹ صاحب کا میسج چلا ہے تو جو صحافیوں میں میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں انہوں نے مجھ تک یہ بات پہنچائی اور میں نے متعلقہ کام کر پہنچائی کہ دفاتر کے اندر آپ نہ جائیں. اتنے ذمہ دار لوگ ہیں کہ آپ انہیں اگر ٹیلی فون پہ بھی کہیں کہ یہ چیز ریکوائرڈ ہے تو وہ دے دیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے جذبات کو منوان پہنچائیں گے اور آپ کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کے بغیر نہیں چل سکتے، کوئی حکومت بھی نہیں چل سکتی، اور ان حالات کے اندر تو آپ کے تعاون کی اور مدد کی ہمیشہ ضرورت ہے. بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ سب ہمارے بھائیوں، ہمارے بڑے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ بل آ چکے ہیں جرنلسٹ کے بارے میں کہ ان کی پروٹیکشن ہو، ان کی پروفیشنل کے بارے میں، اور اس کی ابھی سلیم مانڈی والا صاحب بھی انہوں نے وہی بل ہماری گورنمنٹ کے بل کے ساتھ مرج کر دیا ہے جو پرسوں وڈرا بھی کیا. انہوں نے کہا میں امینڈمنٹ اسی میں ڈال دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ صحافی ایک آزاد طبقہ ہے. صحافت جو ہے ایک خوبصورت ایک کتاب، ایک قلم کا طبقہ ہے. جو لکھتا ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہمیں سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ہی وجہ سے، آپ کی ہی صحافت کی وجہ سے پوری دنیا میں آواز بھی جاتی ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. جس طرح آپ نے 3 بنیادی باتوں کا ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہم ہاؤس میں اس پہ بات کریں اور اس کا حصہ بنیں. انشاءاللہ میں چیئرمین صاحب کو بھی میسج دے دوں گا، کیونکہ مجھے اور چودھری صاحب کو بھیجا ہے کہ آپ کو اس چیز کے ساتھ ڈسکس کریں اور ہمیں بتائیں کہ کس بات پہ انہوں نے واک آؤٹ کیا. تو آپ نے بتایا، انشاءاللہ میں ابھی ہاؤس میں جا کے چیئرمین صاحب کو میں بتا دوں گا، پرچی بھیج دوں گا کہ یہ 3 وجوہات ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، ان کے یہ مسئلے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کی بات میں پہنچا دوں گا، باقی آپ ہماری بات پہنچانے کے لیے ہاؤس میں آ جائیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. بہت شکریہ جی. تھینک یو.